بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں جانیں گے۔ ایک گھوڑا جو انسان نہیں تھا مگر انسانیت کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ ایک میدان جہاں پیاس، تکلیف اور موت نے مل کر وفا کا امتحان لیا، اور ایک نام ذوالجناح جو آج بھی ہر عاشق حسین کے دل میں دھڑکتا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ کربلا کے اس گھوڑے کی داستان ہے جس نے اپنے سوار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کی کہ موت کو بھی رلا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ جسے پہلے آپ نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا کیا نام تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ میں کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایک مرتبہ عراق کے ایک بادشاہ نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی کہ پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی کربلا کے میدان میں یہ گھوڑا بالکل تر و تازہ اور جوان تھا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار، اس کی خاص بات اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس تھے، ساتھ میں آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ یہ بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی آواز اس گھوڑے کو یعنی ذوالجناح کو سنائی دی، فوراً دوڑتا ہوا حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس گھوڑے پر بیٹھ سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ اس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آپ نے اس گھوڑے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ پھر کربلا کے میدان میں ذوالجناح نے حضرت امام حسین سے وہ محبت، وہ وفا کی کہ جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ یزیدیوں کے امام حسین پر پانی روکے جانے کے بعد اس گھوڑے کو یعنی ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ذوالجناح پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے نیچے گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ پھر یزیدیوں کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر جھیلنے لگا، اور اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو آپ کا یہ گھوڑا ذوالجنا تمام لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو کربلا کی زمین پر اس طرح مارا اور اتنی زور سے آواز نکالی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ ذوالجنا کے قریب گئے، ذوالجنا نے اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ ان سب کو واپس وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ لوگ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر ذوالجنا لوگوں کے ہجوم سے نکلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے سرخ کر لیا۔ پھر اس طرح سے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی شہادت کے بعد ذوالجنا کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ وہ گھوڑا جسے امام حسین بہت پیار کرتے تھے اور جس نے اپنے مالک کو آخری دم تک جنگ کے میدان میں سنبھالے رکھا، اب بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ ذوالجنا کے جسم پر خون کے چھینٹے تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں غم کا طوفان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ذوالجنا نے دیکھا کہ اس کے سوار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ گھوڑا خود کو روک نہ سکا۔ وہ واپس خیمے کی طرف دوڑا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان موجود تھا۔ ذوالجنا نے اپنے خون سے رنگے جسم اور خالی ذہن کے ذریعے بتایا کہ اب حسین نہیں رہے۔ جب ان کے گھر والوں نے یہ منظر دیکھا تو چیخیں اٹھ گئیں اور کربلا کی فضا غم میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد ذوالجنا کا کیا ہوا، اس کا کوئی تسلیم شدہ اور مکمل جواب تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن کچھ روایتوں کے مطابق ذوالجنا نے کچھ ہی دوری پر جا کر خود کو زمین پر گرا دیا اور وہیں دم توڑ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا پورے میدان میں دوڑتا رہا، اپنے مالک کو ڈھونڈتا رہا اور غم میں جان دے دی۔ ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ ذوالجنا نے وفا کی ایسی مثال پیش کی جو آج بھی ہر عاشق حسین کے دل میں زندہ ہے۔ کربلا کی یہ کہانی صرف انسانوں کی قربانی کی نہیں بلکہ ایک وفادار جانور کی محبت اور سچائی کی بھی داستان ہے۔ دوستو، کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی اور وفاداری کی ایک ایسی داستان ہے جو رحمت بن کر ہر دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت اور ذوالجنا کی وفا نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت صرف زبان سے نہیں، جذبات اور جان سے نبھائی جاتی ہے۔ آج بھی جب کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دردناک کہانی کا ہر لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چلیے اس وفادار گھوڑے ذوالجنا اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو دل سے سلام پیش کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔